السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیوں، آج 26 شعبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے بہت قریب کر دیا ہے، لیکن رمضان کی تیاری جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ویسی ہو نہیں پا رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس رمضان کو ہمارے لیے مبارک فرما دے، اور جو فضائل اور جو برکتیں رمضان کے مہینے میں ہیں وہ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ مقدر فرمائے، اور ہمیں بھی اس کی باادب گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں کچھ دنوں سے طبیعت میں بے چینی سی ہے، اور اس معنی کر کے کئی لوگوں کو اس مہینے میں ہم نے دفنایا ہے، تو دل میں بار بار یہ آتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا دن ہمارا آخری ہوگا، کیونکہ بیماروں کو بھی دفنایا، بالکل صحت مند کو بھی دفنایا، ایسے لوگوں کو بھی دفنایا جو فجر کی نماز پڑھ کر آئے، قرآن کی تلاوت کی، ایسے لوگوں کو بھی دفنایا جو مہینوں سے بیمار تھے، ایسے لوگوں کو بھی دفنایا جو جوان تھے، جو بزرگ تھے، جو بڈھے تھے۔ تو ایسا لگتا ہے، بالکل ایسا لگنے لگا ہے کہ ہمارا بھی وقت کون سا آ جائے، اس لیے کوئی بات کہنے سننے میں اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ بس بزرگوں کی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، موت تو اللہ سے ملنے کا ایک راستہ ہے۔ کہیں ہمیں جانا ہے، بھوپال ہی جانا ہوگا تو بائی روڈ یا بائی کار روڈ سے جانا ہوگا۔ پھر بھوپال پہنچنے کے لیے ایک کار، بس، ٹرین ایک ذریعہ ہے۔ اللہ سے ملنے کے لیے بغیر موت کے اللہ سے ملاقات، دیدار اولیاء کرام، نبیوں کے، صحابہ کے ہوا کرتے ہیں، لیکن ہم اور آپ ایسی صلاحیتیں، ایسا فہم اور ایسی وسعت قلبی ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم اللہ کے دیدار کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اعمال صالحہ اور اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح پیش ہونے کی توفیق مل جائے، اور اسی کی تیاری کرنے والے ہم بن جائیں۔ ماہ مبارک ہمارے لیے 4 قدم دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھلائی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، آپ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، رمضان قریب، اور پھر رمضان میں پہنچ کر آپ کی منشا کے مطابق آپ جس چیز سے راضی ہوں اس چیز، وہ اعلی اعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ قرآن کی تلاوت ہے، روزے تو رکھتے ہی ہیں، تراویح میں قرآن سننا، اور خشیت، خوف اور اللہ کی خوشنودی والے اعمال۔ بس ایک یہی تمنا ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا ایسا رمضان بن جائے کہ جیسا رمضان اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے، بس اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے۔ موت تو آنی ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جبلات چلے گا بنجارا۔ یہ شعر مولانا اسماعیل صاحب میٹھی کی کتاب میں پڑھا۔ طبیعت کے اندر اس وقت بھی بے چینی ہوتی تھی، لیکن جب کسی میت کو دفناتے ہیں اس وقت یہ شعر یاد آتا ہے، قبرستان میں جاتے ہیں جب شعر یاد آتا ہے، کیا بدیا بھیسا بیل شتر، اور کیا گویا پلہ کیا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لات چلے گا بنجارا۔ اور وہ بھینسا بدیا، قبر پہ چرنے والا شعر۔ یقیناً آج صبح فجر میں قبر میں گئے، قبرستان پہنچے تو دیکھا کہ کتے تھے، کسی کی بکری کے بچے دیوار پھاند کر آ گئے تھے۔ تو قبر والے کو کیا پتہ، قبر والے کو کیا پتہ ہے؟ ایسے ہی حال ہمارا ہوگا۔ آج ہم بڑے بڑے محلات بنا لیں، رہیں، عیش کریں، اور عیش کے سامان مہیا کرنے کے بعد غریبوں کو چڑھائیں، غریبوں کو
نروس اور ان کو پزمردہ کرنے کے لیے اپنے محل کی اپنے گھر کی تعریف کریں. میں نے یوں ویسٹرن سیٹ لگائی. ہمارے یہاں جگہ جگہ نل لگے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں قالین بچھا ہوا ہے. ہمارے یہاں پتھر بچھے ہوئے ہیں. کبھی کسی قبر کو دیکھا آپ نے؟ کسی قبر کو دیکھا آپ نے کہ نہیں صاحب یہ تو بڑے مالدار صوبیگا کے حاجی صاحب تھے اور ان کو ہم نے ٹائلس لگائے, قالین بچھائی, یا الگ سے کوئی زعفران لائے, الگ سے کوئی گلاب جل الگ سے لائے. سارا سامان ایک ہی دکان سے آ رہا ہے. کپڑا بھی وہی آ رہا ہے. ہاں کوئی حاجی ہے تو اس کے لیے اس کے پاس کفن رکھا ہوتا ہے, احرام رکھا ہوا تھا, اس میں کفنا دیا جاتا ہے, لیکن وہی قبر نہ ٹائلس سے نہ کچھ نہیں. ہاں منو مٹی دبا کے آ جاتے ہیں. اس لیے کبھی بھی یاد رکھیے, غریب کو, کسی غریب مفلس کو دکھانے کے لیے اور اس کو تکلیف پہنچ جائے اس کے لیے کبھی کوئی ایسا عمل مت کیجیے گا. مظلوموں کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں, ایسے جاتی ہیں عرش پر, پٹاخ سے دعا جاتی ہے اور ہماری زندگی کی بربادی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھتے رہیے. نظام الاوقات رمضان کا تیار کیجیے. ہم بھی انشاءاللہ نظام الاوقات ہمارے یوٹیوب چینل پر ڈالیں گے ہمارا اپنا. اللہ اس نظام الاوقات کے تحت ہمیں زندگی رمضان کی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف کی کثرت, استغفار, توبہ, تیسرا کلمہ اور قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت بہت زیادہ ہونا چاہیے, اور دل کی صفائی ضروری ہے. آئیے ہم سب رمضان کی تیاری کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.